إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار معشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بات کریں گے ہدایت کیا چیز ہے، ہدایت کے اسباب کیا ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ہدایت حاصل کرنے سے روکتی ہیں یا ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان ہے کہ وہ انہیں ہدایت کی دولت سے سرفراز کر دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے ہی ممکن ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ہدایت سے بڑھ کر سعادت کی کوئی بات نہیں۔ ہدایت سے مراد اس راستے کی نشاندہی کرنے والے امور ہیں جو راستے مطلوب کی طرف جاتے ہیں، جس کی طلب ہو۔ ہر مومن مسلمان کا مطلوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہم نے وہ ذرائع دیکھنے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچاتے ہیں، وہ سارے کے سارے ذرائع ہدایت ہیں۔ ہدایت کا متضاد ضلالت ہے، یعنی گمراہی۔ ہدایت سے ہمکنار ہونا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے اور غضب اور ضلالت کا شکار ہونے والوں کے راستے سے دور رکھ۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہدایت سے محروم ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مکمل شعور کے ساتھ دعا نہیں کرتا،
بلکہ غفلت اور لاپرواہی میں یہ دعا کرتا ہے۔ اسی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا مکمل یقین ہو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی ہو۔ ہدایت کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم جو ہر عقل مند شخص کو حاصل ہوتی ہے، یعنی اسے اللہ کی طرف سے ہی فوائد اور ضروریات کی چیزیں اختیار کرنے کی رہنمائی ملی ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور پھر ہدایت بخشی۔ دوسری ہدایت جو انبیاء کرام اور قرآن کریم نے لوگوں کو دی، اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تیسری قسم کی ہدایت اور توفیق صرف اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس کے دل کو ہدایت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ چوتھی قسم کی ہدایت جنت میں لے جانے والی ہدایت ہے۔ آخرت کے روز جنتی لوگ کہیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ اب ہدایت کو حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے شرح صدر، اسلام کی تعلیمات اور احکامات کو جاننے اور سیکھنے کے متعلق شرح صدر ہو، کیونکہ تنگ سینے والا کبھی بھی ہدایت کی دولت کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ شرح صدر میں دل کے کھلا ہونے میں سب سے معاون چیز توحید ہے، اور کیسی توحید؟ جو توحید خالص ہو، جس میں ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ دوسری چیز جو ہدایت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہے ذکر الہی۔ بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا بہت بڑا ذریعہ ذکر الہی ہے۔ راہ ہدایت کو اپنانے اور اس پر کاربند رہنے کا ذریعہ بھی ذکر الہی ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ درخواست کی کہ اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں، میں ان سارے احکامات پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے کوئی ایسا حکم دیجئے جو ان سب پر محیط ہو اور میں مضبوطی سے اس پر کاربند ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم بھی کتاب ہدایت ہے۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص قرآن کریم کو ایک طرف رکھ کر ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم سے مردہ دل اور مردہ ضمیر زندہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سخت دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یقیناً یہ قرآن راستے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، تم تب تک ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رنگا رنگ مخلوقات کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ سب کس نے بنائے ہیں، اتنے بہترین انداز میں کیسے قائم کیے ہیں، اتنی ترتیب کے ساتھ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ جب ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ انسان کے لیے ذریعہ ہدایت بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر ہے، ارشاد باری تعالی ہے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، اور تم کو زمین میں ایک خاص اہتمام سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور پھر تمہیں نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرو۔ ہدایت حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے نیک لوگوں کا ساتھ۔ نیک لوگوں کی صحبت اور رفاقت اور برے لوگوں سے دوری انسان کو رشد و ہدایت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے، سو تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بناتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں، ایمان، علم اور عمل۔ جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو انسان کے لیے ذریعہ ہدایت بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی توحید، عبادات، ان کا علم، اور پھر ان پر عمل کا خاص اہتمام۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایمان، علم اور عمل میں سے ایک چیز بھی کم ہوگی تو انسان پوری طرح سے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ دل میں ہدایت کا نور بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو گمراہی کے اندھیروں سے خالی کیا جائے، اس کو زیور ایمان سے بھر دیا جائے اور ہر قسم کی کفریہ باتوں کو دور کر دیا جائے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے، اس گناہ سے باز آ جائے اور بخشش طلب کرے تو اس کے دل سے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ میں ہی بڑھتا جائے تو وہ سیاہ دھبا بھی بڑھتا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جہاد و قتال اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح شیطان اور نفس کے خلاف بھی جہاد بہت ضروری ہے۔ انسان نے جو کچھ علم سیکھا ہے اپنے نفس کو اس کا عامل بنانے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے پہلے اپنے نفس کو تیار کیا جائے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے اور انہیں ہدایت سے فیض یاب کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جن لوگوں نے ہمیں پانے کے لیے جہاد کیا یقیناً انہیں ہم اپنی راہوں کی طرف ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت کا ایک اور ذریعہ سیرت و سنت کا مطالعہ ہے۔ مسلمان کے تمام معاملات زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور حیات مبارکہ کی روشنی میں انجام پانے چاہیے، کیونکہ صرف انہی کی شخصیت اور کردار ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنا رہنما بنائیں اور ان کی پیروی کریں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا مطالعہ بھی کریں۔ کم از کم ہمیں اتنی معلومات ضرور ہونی چاہیے جو ہمیں ہمارے طرز زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوں، کیونکہ اس کے بغیر ہدایت سے ہمکنار ہونا محال ہے۔ حصول ہدایت کے لیے علمی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے، جہاں معتبر علماء قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کریں۔ ایسی مجالس جہاں حصول ہدایت کا باعث بنتی ہیں وہاں عظیم فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، پھر جب وہ مجلس سے اٹھنے لگتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر راحت و سکینت اترنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں موجود افراد یعنی فرشتوں کے پاس ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضاہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين من ربه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ بندہ مومن دو امور میں درجہ کمال پاتا ہے، ایک ہے حق کی معرفت اور دوسرا ہے کہ باطل پر حق کو ترجیح دینا۔ اب اگر کسی کو حق کی معرفت ہی نہ ہو تو وہ کیسے ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے؟ کفار کا یہی معاملہ ہے کہ وہ اسلام سے اسی بنا پر دور رہتے ہیں کہ انہیں حق کی معرفت نہیں ہو پاتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کی تمہیں خبر نہ ہو تم اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ بعض اوقات معرفت تو کامل طور پر ہوتی ہے لیکن انسان کے اندر قابلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، جس کی بنا پر وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چٹیل زمین ہے، وہ کبھی بھی پانی جذب نہیں کر سکتی اور اس میں سبزہ نہیں اگ سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی دل حق بات کو قبول کرنے کی اہلیت اور جرت ہی نہیں رکھتا، آپ اس کو جتنا چاہیں واعظ و نصیحت کرتے رہیں، اسے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب یکتائے ذات اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ حسد اور تکبر ہدایت حاصل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ حسد سے مراد ہے کہ کسی کے پاس کوئی خیر یا نعمت دیکھ کر اس کے زوال یا خاتمے کی خواہش کرنا، اور تکبر کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تکبر کا مطلب ہے حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اسی بنا پر یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ وہ آپ کو پہچانتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ان کی کتاب میں بھی موجود تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کا تذکرہ پڑھ چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے جبکہ اسے علم بھی ہے۔ بعض اوقات انسان کا منصب حصول ہدایت کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے بادشاہ ہرقل کی مثال ہے، اس نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکالمے میں آخری بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھے بتایا ہے اگر یہ سب حق ہے تو یہ شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد اس جگہ کا مالک بن جائے گا جہاں پر میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا خیال نہ تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے آئے گا۔
اگر مجھے یقین ہوتا تو میں ان کے پاس پہنچ سکوں گا تو ان سے ملاقات کی ضرور زحمت اٹھاتا، اور اگر میں ان کے پاس مدینے میں ہوتا تو ضرور ان کے پاؤں دھوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مملکت اور قوم کے خوف سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ خواہشات کی عدم تکمیل، جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر اس نے دینی راہ کو اپنا لیا تو اس کی بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جیسے اگر کوئی زانی ہے، شرابی ہے، اسے جب پتہ چلے گا کہ دین اسلام کو اپنانے سے اسے یہ دونوں چیزیں چھوڑنی پڑیں گی تو یہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اہل و عیال کی محبت، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، خاص طور پر خوشی اور غمی کے معاملات میں ہم لوگ خاندان اور اس کے رسم و رواج کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامل ہدایت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين